ضعیف بیمار ہے اللہ، جتنے بھی پیچھے کھڑے اللہ، ان کی پیڑا کی وجہ سے اللہ جو تکلیفیں اٹھا کر اللہ یہ لوگوں نے اللہ نازلہ کیا اللہ، تکلیفوں کی صدقے میں اللہ ہم گناہگار سے عطا کیا اللہ ہم کو معاف فرما یا رب یا رحمان رحیم الرحیم مولانا شفیق الرحمان مصباحی مفتی صاحب یا اللہ عمر سے برکت عطا یا رب العالمین اب تک یا اللہ 18-20 سال سے اللہ اس صحابہ کی خدمت میں لگے ہوئے اللہ ان کی خدمات بھی اللہ قبول فرما یا رب العالمین، سنیت کی اللہ صحیح عقیدہ جو ہمارے اللہ سنیت کرے اللہ اس کی حفاظت میں لگے ہوئے اللہ ان کو اللہ اس میں کامیابی عطا فرما، جتنی بات قوت ہے بات مذہب ہے اللہ ان کے رد کرنے میں اللہ یہ لگے ہوئے اللہ اس کے بدلے میں اللہ دنیا میں آخرت میں اللہ کامیابی عطا فرما یا رب العالمین۔ استاد محترم اور خیر القرآن خیر جس کی صحت کی اللہ عمر سے برکت عطا فرما، میرے استاد محترم مولانا حافظ قاری عبد القیوم صاحب مولانا توقیر الاسلام یا اللہ سید التمام کے عمر میں صحت میں برکت عطا فرما، ان کی کوششیں ان کی محنت یا اللہ جس کی وجہ سے اللہ اس گناہگار سے یہاں بیٹھا یا اللہ ان کی کوششوں کے صدقے میں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی بخششوں کو معاف فرما دے یا رب العالمین، اس دنیا میں آخرت میں اللہ اپنی قرب اور رضا عطا فرما دے یا رب العالمین۔ اس مسجد کی اللہ خاص طور پر حسد اور حاجی یونس صاحب اور ان کی جو ساتھی ہیں اللہ جو بھی اللہ اس مسجد میں کام کر رہے ہیں اللہ سب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے، پینے کی انتظام میں لگے ہوئے ہیں اللہ ہر ایک دانے کے بدلے ہر ایک پانی کے قطرے کے بدلے اللہ اپنے گناہوں کو معاف فرما دے، ہر ایک قطرے کے بدلے اللہ ہر ایک دانے کے بدلے اللہ ان کے درجے کو بلند کر فرما یا رحمان رحیم کی جتنے بھی اللہ کی خاص طور پہ اللہ قرآن پاک کی تلاوت اللہ شوق اور ذوق کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ تلاوت کرنے اللہ بہت ہی کتاب فرما یا رحمان قرآن پاک کی قرآن پاک کو سیکھنے کی اللہ بہت کتاب فرما، قرآن پاک سے محبت کرنے کی اللہ بہت کتاب فرما اور خاص طور پر حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں بہت کتاب فرما، ہماری اس محبت میں اللہ اگر کوئی کمی ہو اللہ اس کمی کو دور فرما دے، ہمیں حضور علیہ السلام کی ہر ایک سنت سے اللہ تو محبت کرنے کی بہت کتاب فرما، ہر ایک اداؤں سے محبت کرنے کی اللہ بہت کتاب فرما، ہر ایک قول اور فعل سے محبت کرنے کی اللہ بہت کتاب فرما یا رب حضور علیہ السلام کی عشق میں جینا اور مرنا عطا فرما، جب اس دنیا میں حضور علیہ السلام کی محبت میں رہے با ایمان رہے دنیا سے جانے لگے فرمائے شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صبح جاری اور ساری رہے یا رب العالمین عالم اسلام کو یا اللہ اپنے رحم و کرم کی بارش فرما یا اللہ ہم مسلمان غریب ہیں جو گھر میں آپ کو خیر عطا فرما میرا اولاد ہے رب اولاد عطا فرما یا اللہ جو مسلمان مظلوم ہے اللہ یا اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ کی خاص طور پر یا رب العالمین جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جائے یا اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما یا رب العالمین کافروں یہود حنود یا اللہ ان کو غرق فرما حضور علیہ السلام کے واسطے وسیلہ یا اللہ جتنے بھی اللہ دشمنان اسلام ہیں میرے پاک کلام کی یا اللہ توہین کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کی عزت و آبرو پر کیچڑ اٹھا رہے ہیں یا رب العالمین ان تمام خبیثوں کو تمام شیطانوں کو یا اللہ جو انسانی لباس پہنے ہوئے اللہ ان کو غرق فرما ان کو خنزیر اور کتے کی موت عطا فرما یا رب العالمین ان کو یا اللہ ایسا موت عطا فرما کہ دوسرے دیکھ کر یا اللہ خود دور بھاگے اور عبرت حاصل کرے یا رب العالمین اسلام کی حفاظت فرما عالم دین کی حفاظت فرما حفاظ اقام کی حفاظت فرما سنیت کی حفاظت فرما مساجدوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین ہم تمام عالم اسلام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما یا رب العالمین جو کچھ مانگا جو کچھ چاہے اللہ عطا فرما جو کچھ نہ مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما جتنے بھی لوگ یہاں اللہ ان تمام کی دعاؤں کو تو جانتا ہے اللہ عالم بغیر ضرور ہے سب کی دعاؤں پہ اللہ قبول فرما اللهم احينا على سنتي وتوفنا على ملتي واجعلنا من اهل شفاعتي واحشرنا في زمرتي واولنا حول وسقنا من كأس غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
والحمد لله رب العالمين وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرات، سب سے پہلے تو پوری جماعت کی طرف سے، جامعہ مسجد طیبہ کی طرف سے، مزدور کی طرف سے، میری طرف سے، سب کی طرف سے مولانا حافظ القاری نبوی صاحب کو ہزار ہزار دعاؤں کے ساتھ تقریب پیش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، حفظ میں، قرآن میں، ان کے فضل میں برکت پوری جماعت کی طرف سے یہ قابل مبارکباد کہ جس طرح سے محنت، محبت، شوق، ذوق سے ادائیگی کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت اور قرآن شریف کی قرأت صلاۃ التراویح میں انہوں نے مشرف فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کو ہر نقطہ نقطہ زیر زیر ایک ایک قطرے اور ایک ایک ذرے پورے قرآن کے کرم کے صدقے عالمات اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بہت ہی اپنی فضل و کرم سے برکت عطا فرمائے. یہ ہماری جماعت کے وہ عزیز اور قابل قدر حافظ القاری جن پر انشاءاللہ تعالیٰ زمانے تک فخر کریں گے، ناز کریں گے، اور اس کا سارا ثواب اللہ تعالیٰ کے اساتذہ اور مفتی و مرشد کی جن کی توجہ سے کو یہ ذوق شوق عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے رحمت عطا فرمائے. آپ دیکھ لیجیے الذکر الواجب. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
zijn we heel blij op de dag van Laylatul Qadr. En mijn verzoek is dat wij, zoals Maulana het verzocht heeft, dat wij blijven zitten. We gaan een half uur programma hebben. Daarna zullen wij volgens het programma naar Kabristan gaan enzovoorts. Maar blijft u zitten. Laten wij in alle rust ons werk doen. Ik wilde hier van deze plaats, namens het bestuur, de hele Jamaat bedanken. Voor de geweldige opkomst, voor de geweldige bijdrage. En ik wilde de team, vanaf de keuken tot en met de leider van de itikaf, al die mensen bedanken die zo hard hun best gedaan hebben om deze Jamaat tot deze dag te laten krijgen. Wij mogen Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar zijn. En ik weet zeker dat Kaidelu toen naar ons luistert, dat hij de droom die hij had vandaag verwezenlijkt wordt. Ik wil dus nu, zonder lang te praten, eerwaarde Maulana Qari Sahib verzoeken dat hij naar voren komt. Dat wij hem in bloemen kunnen zetten. Bij Jalil Ayena. En ik wil de Maulana Sahib verzoeken dat hij persoonlijk deze haar en Qari geeft. Nare Takbir. Nare Risalat. Amin. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Deze tofa is namens de Jamaat. Nu wil ik Maulana Sahib verzoeken dat hij niet ver van ons is en Qari verzoeken dat hij Maulana Sahib in de bloemen zet. Maulana heeft de hele maand door ons begeleid en Derse Koran gegeven en we zijn dankbaar voor al dit werk wat hij gedaan heeft. En ik wil Qari verzoeken dat hij Maulana in bloemen zet. Nare Takbir. Nare Risalat. Maulana Sahib, je kunt nog niet zitten, je moet hem helpen. Hierna wil ik verzoeken dat wij dus onze broeder imam Mohammed Arif Sukha vragen dat hij naar voren komt. En Qari Sahib verzoeken hem dus in bloemen te zetten. Wij hebben besloten, omdat Mohammed Arif Sukha zo hard zijn best doet, dat wij vanaf vandaag hem tot imam benoemen. Namens u wil ik u verzoeken om mee te werken dat hij vanaf vandaag imam van Jami Masjid Taiba is. Ja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. En ik wilde dus nu Maulana Sahib vragen om imam Muhammad Aziz, imam die ook. Mubarak, imam Sahib Mubarak. Barakallah fiek. Mubarak. Allahu Akbar. Mubarak. Zoals u weet, we hebben 17 personen die in itikaf zitten. En er zijn enkele bezoekers. En ik wilde dus nu Haji Lal Mohammed verzoeken dat hij naar voren komt. Haji Lal Mohammed, dat hij naar voren komt. En ter herdenking nog van marhoom Haji Khalid, die niet tussen ons is. Vorig jaar zat hij tussen ons. Vandaag is hij niet hier. En zijn vader is er wel. Ik wilde hem dus eigenlijk in bloemen zetten. En ik wilde dus imam Sahib verzoeken dat hij naar voren komt. En Haji Lal Sahib in bloemen zet. Haji Sahib, aye. Nare Takbir.
Haji Lal, die is een van de oudste mensen hier van onze jamaat. Hij heeft heel veel bijgedragen om deze jamaat tot stand te laten komen. Inshallah ta'ala. Dan wil ik Bhai Alam Suwarwardi als leider van de groep van Itikaf en Maulana verzoeken dat hij hem in bloemen zet. Nare Takbir! Maulana Sahib. We hebben dus de mensen die heel hard hun best gedaan hebben tijdens 2010, 2011 zijn we ook niet vergeten. Nu wil ik vragen dat Haji Yusuf Guman naar voren komt. Hij heeft heel veel bijgedragen, rustige man, maar hij zit tussen ons, helpt ons en helpt Maulana, helpt de hele jamaat. Stiekem wel, maar heel hard. En we zijn hem dankbaar voor dit werk en ik wilde dus nu Qari Sahib verzoeken dat hij Nare Takbir. Ja Rasulullah. Dan Haji Chan Gudu, Haji Gudu, die een van onze oudste grondleggers is hier. Toen ik nog in Suriname was hij hier bezig. En wij zullen hem nooit vergeten, inshallah ta'ala. Ik wilde dus nu onze nieuwe imam verzoeken dat hij Haji Gudu in bloemen zet. Nare Takbir. Nare Risalat. Bhai Abdul Jalil is, zoals u weet, is hij getrouwd nu. En getrouwd met een persoon van onze jamaat. En nu hebben we dubbel effect van het werk van onze jamaat. Aan de andere kant, Leilunisa werkt heel hard. Maar ook Bhai Jalil werkt heel hard om deze jamaat tot een betere jamaat te maken, inshallah. We zullen hem dus ook in bloemen zetten. En ik wil speciaal Maulana Sahib verzoeken dat Maulana Sahib hem in bloemen zet. Maulana Sahib, aye. Nare Takbir. Allahu Akbar. Nare Risalat. Ya Rasulullah. Bhai Jalil. En ik wil dus nu doorgaan door Qari Abdul Rahim te verzoeken dat hij naar voren komt. Ik neem aan dat hij er is. Oké, dan wil ik zijn vriend Martin vragen dat hij dat neemt, accepteert en aan hem dit bloemstuk geeft. Inshallah ta'ala. Ik wil wel dus dit doorgeven. Qari Abdul Rahim is een van de leerkrachten van onze Jamia. En ik wil u verzoeken hem te volgen en te kijken. Hij is een van de mensen die hier is gekomen en zal blijven. Hij is niet een van de weglopers. Inshallah ta'ala. Dan van de jongeren, we zijn de jongeren ook niet vergeten. Bhai Murshid Sahibdin. Bhai Murshid Sahibdin, na het gaan, hij zit in de jongerenbestuur. En ik wil hem, en dit is een voorbeeld van onze jongeren. Ik wilde u vragen, vooral de jongeren, om hem te volgen. Kijk wat hij doet op zo'n jonge leeftijd. Inshallah ta'ala. En ik wilde dus imam Sahib verzoeken dat hij hem in bloemen zet. Bhai Murshid, Nare Takbir. Ya Rasulullah. Dan Hanif Sukha. Hanif Sukha, die is de hele maand bezig geweest in de keuken, ondanks het feit dat hij zijn normale werk moest doen. En bij Ibrahim een hele tijd naar Suriname was gegaan, is hij alleen geweest en toch de hele maand door gekookt voor ons. Vandaar dat we smakelijk eten is te danken aan de hard werken van
Hanif Sukha. En ik zie dat hij verlegen is en niet komt, maar zijn bloemen zal bij Jalil aan hem overhandigen, inshallah ta'ala. Haji Sahin Sahib Deen, een van de buzurgs, wil ik verzoeken dat hij naar voren komt. Ik weet dat je verlegen bent, maar kom. Oké. Hij is verlegen bij Jalil. Abdul Jalil. Kom. Tja, Timna Herzog. Ik wilde nog iets bekendmaken. We zijn Haji Mustafa Imam, de voorzitter, Haji Asgarali, voorzitter, en Bhai Idris, secretaris en grondlegger van Jami Masjid Taiba, niet vergeten. Deze mensen hebben heel hard gewerkt. Dat wij vandaag hier een onderdag hebben, is te danken aan deze 3 grondleggers die de zaak eigenlijk voor ons gerealiseerd hebben in de moeilijke tijden van Jami Masjid Taiba. En ik wilde verzoeken dat Maulana Sahib deze bloemen accepteert en we zullen persoonlijk aan de familie overdragen, inshallah ta'ala. En ik wilde dus nu Maulana vragen, Maulana Sahib. Okay. شکریہ ادا کر دیجیے. Namens het bestuur, Maulana Sahib en de Jamaat. Ja. Haji. Wil ik u bedanken en ik wil dus nu verzoeken dat Qari Sahib Tilawat al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. سبحان الله سبحان الله احسنتم Allah. اطر الله فاكم. سبحان الله. جزاء من ربك عطاء حسابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا
صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك لهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك لهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله. جی بھائی صاحب بسم اللہ الرحمن. آپ حضرات
چند منٹ تشریف رکھیں، انشاءاللہ وقت پہ بات ختم ہوگی اور قبرستان وغیرہ کا بھی جو پروگرام انشاءاللہ تعالی وہ پورے اطمینان و سکون کے ساتھ ہوگا۔ درود شریف پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وسلم صلاۃ درود شریف اور صلاۃ و سلام کے بعد جو پروگرام ہوگا محبت کے ساتھ قاری صاحب کو بھی آپ کو وداع اور رخصت مصافحہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو جیسا کہ پہلے میں نے گزارش کر دی ہے کہ نہایت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ جو بھی آپ کا وقت گزرے وہ یہاں مسجد میں صرف ہو۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ القدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق رسول اللہ الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد تحب ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، اپنے رب اور مولا کے کرم پر ہم جس قدر بھی شکر ادا کریں کہ کم ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے حبیب کی رحمت سے ہمیں اس ماہ مبارک میں جو جو نعمتیں اور جو جو سعادتیں عطا کی ہیں، اگر ان نعمتوں کی ہم قدر کریں، ان سعادتوں کو ہم اپنے خالی دامنوں میں بھر لیں تو انشاءاللہ اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بہترین سرمایہ اور توشہ ہوگا۔ یہ کیا کم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فضل اور اس کی نعمت کا انعام کہ اس نے ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل یہ توفیق عطا فرمایا کہ وہ قرآن پاک، وہ اللہ کی کتاب، وہ کلام ربانی کہ قرآن فرماتا ہے لو انزلنا علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو قرآن کی ہیبت سے، قرآن کے جلال سے پہاڑ چکنا چور ہو جاتا۔ لیکن سبحان اللہ، پیارے حبیب کی امت پر رب کا کتنا بڑا کرم کہ اس رب نے اپنے محبوب کے امتیوں کے سینے کو اتنا وسیع اور مضبوط بنا دیا کہ پورا قرآن ان کے دلوں میں محفوظ ہے۔ پورا قرآن ان کے دلوں میں الف سے لے کر کے یا تک، الحمد سے لے کر کے والناس تک، حرف بحرف اللہ تعالی جس پر فضل فرماتا ہے اس کے دل میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ قرآن جو نور ہے، روشنی ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، کائنات کا ذخیرہ ہے کہ جس کے عجائب و غرائب نہ ختم ہو سکتے ہیں، نہ کوئی اس کو شمار کر سکتا ہے۔ یہ قرآن مقدس اللہ کا وہ مصحف کہ جس کی تجلیاں، جس کی روشنیاں کل مکہ کی وادیوں کو بھی جگمگاتی رہیں اور آج بھی سارے عالم کو منور کرتی نظر آتی ہیں، اور صبح قیامت تک قرآن کے انوار سے دنیا روشن اور منور رہے گا۔ وہ قرآن پاک تراویح کے اندر، نماز کے اندر، حضور کی سنت جو ہے اس کے اندر اگر کوئی مومن سنتا ہے، سماعت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اس لیے میں پھر دوبارہ
اپنی طرف سے، جماعت کی طرف سے، آپ تمامی لوگوں کی طرف سے، جامع مسجد طیبہ کی طرف سے محترم عزیز اسد جناب حافظ و قاری مولانا محمد رفیع صاحب نورانی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا اور یہ کرم فرمایا اور توفیق دی کہ پورے قرآن کو پہلی تراویح سے لے کر کے آج جشن نزول قرآن 27ویں شب تک انہوں نے حرف بحرف پڑھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ پوری جماعت کی طرف سے قاری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں اور آپ بھی مبارکباد کے لائق ہیں کہ رب نے آپ کو توفیق عطا فرمایا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ قرآن کو سن رہے ہیں۔ جس طرح سے قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح سے قرآن کا سننا عبادت ہے۔ جس طرح قرآن کی تلاوت عبادت ہے، اسی طرح سے قرآن کی سماعت عبادت ہے۔ جس طرح سے قرآن کو لو لگا کر کے سننے کا ثواب بڑھتا ہے، اسی طرح سے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ رب نے کتنا بڑا انعام فرمایا، کتنا فضل فرمایا کہ پورا قرآن ہم نے اور آپ نے سننے کی کوشش کی۔ رب کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اگر سننے میں پڑھنے میں کہیں بھی کوئی غلطی لغزش ہو گئی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے معاف فرمائے۔ وقت ہوتا تو گزرے ہوئے سالوں کی طرح پھر میں تھوڑی سی گفتگو قرآن کے حوالے سے کرتا، لیکن ایک بات ضرور کروں گا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بِهَذَا الْكِتَابِ يَرْفَعُ اللَّهُ وَيَتْرُكُهُ، اللہ عز و جل اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے اگر کوئی اس کی قدر نہیں کرتا، کوئی احترام نہیں کرتا، کوئی عمل نہیں کرتا تو رب تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل اور اسے درمادے بارگاہ کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقدس کتاب ہے کہ اسی کتاب الہی کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ نے قوم مسلم کو، اللہ نے اپنے بندوں کو، پیارے حبیب کی امت کو وہ عروج عطا فرمایا، وہ ترقی عطا فرمایا کہ ایک ہاتھ میں ان کے قرآن تھا اور چار داغ عالم میں اسلام کا پھریرا، اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر۔ جب تک ہماری ہاتھوں میں قرآن تھا، جب تک ہماری ہاتھوں میں کتاب الہی تھی، جب تک ہم کلام الہی کو اپنے دلوں سے لگائے رہے، خالق کائنات نے ترقیاں عطا فرمایا، عروج عطا فرمایا، کمال عطا فرمایا، اور جوں جوں لوگوں کی توجہ، لوگوں کی عنایت، لوگوں کا التفات، لوگوں کا سوچنا، فکر کرنا، خیال کرنا قرآن سے معاذ اللہ ہٹتا گیا، دور ہوتا گیا، دور ہوتا گیا، ویسے ویسے قوم زوال پذیر ہوتی گئی۔ آج ہماری ترقی کا راز اس بات میں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اسی کتاب کے ذریعے، اسی کلام الہی کے ذریعے رب تبارک و تعالی قوموں کو، اپنے بندوں کو، انسانیت کو، پیارے حبیب کی امت کو عروج و کمال عطا فرماتا ہے۔ آئیے ہم آج عہد کریں اور دعا کریں، رب کی بارگاہ میں فریاد کریں کہ ہم ناکارے، ہم سیہکار، ہم میں کوئی وسعت نہیں، کوئی طاقت نہیں، لیکن اے رب پھر ہمارے دلوں کو تو قرآن کی محبت سے گرما دے، عشق رسول کی لذت سے شاد کام فرما دے۔ اے مولا قرآن کی حرارت سے ہمارے دلوں میں تازگی پیدا فرما دے کہ ہم قرآن پڑھتے رہیں، قرآن سنتے رہیں۔ قرآن پڑھو گے انوار الہی کا نزول ہوگا، قرآن سنو گے انوار الہی کی بارش ہوگی۔ اللہ کے پیارے حبیب سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معزز صحابی اسید ابن حضیر کہتے ہیں کہ ایک رات میں قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، سورہ بقرہ کی میں نے تلاوت کیا، اور جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم پڑھنا شروع کیا، میرے قریب میرا سواری کا گھوڑا باندھا ہوا تھا، میں نے اچانک یہ دیکھا کہ میرا گھوڑا جو ہے وہ بدکنے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا، اور قریب ہی میرا بیٹا یحییٰ سویا تھا، میرے بیٹے کا نام یحییٰ تھا، یحییٰ سویا ہوا تھا۔ مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں گھوڑے کے کودنے اور اچھلنے کی بنیاد پر میرے چھوٹے بیٹے پر کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ میں نے قرآن کی تلاوت بند کر کے اپنے بیٹے کی طرف لپکا اور پڑھا تو گھوڑا بالکل ساکت اور خاموش ہو گیا، اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ پھر میں جب تلاوت کی جگہ پہ آیا، قرآن کو پڑھتا رہا، پھر گھوڑا اچھلنے لگا اور وہ کودنے لگا۔ اللہ اکبر، کہتے
ہیں کہ پھر میں نے اپنی تلاوت کو جاری کیا، تلاوت کو جہاں سے شروع کیا تھا مکمل کیا، صبح کی اذان ہوئی، بارگاہ مصطفیٰ میں جب حاضر ہوا میں نے پورے ماجرے کو بیان کیا تو آقا نے فرمایا کیا وہ سید تم کو نہیں معلوم ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے رحمت کی بارش ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں۔ اے اسید جب تو قرآن کو پڑھ رہا تھا، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو فرشتے اتر رہے تھے، اگر تو قرآن کی تلاوت کو بند نہ کرتا تو سارے تیرے محلے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتے جو قرآن کو سننے کے لیے آئے تھے۔ اب آپ اپنی قسمت پہ رشک کیجئے اور فخر کیجئے، بارگاہ مولا میں سجدے شکر پیش کیجئے کہ قرآن سننے کے لیے ملائے اعلیٰ کے فرشتے زمین پہ آتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمایا کہ صلاۃ التراویح میں قیام اللیل میں قرآن کو سنتے ہیں۔ اے قرآن اگر تجھ سے ہمارا لگاؤ، تجھ سے ہماری دلچسپی، تجھ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوا تو اے قرآن تو کل بھی فیض دیتا رہا، آج بھی تو رحم فرمائے گا، آج بھی کرم فرمائے گا۔ قرآن کے عجائب و غرائب اتنے ہیں کہ وہ نہ ختم ہو سکتے ہیں نہ بیان کیے جا سکتے ہیں، اس لیے پروردگار عالم نے اس قرآن کو اس ماہ مقدس میں نازل فرمایا جس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان کے مقدس میں قرآن نازل ہوا، اور رمضان کی مقدس رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کی اس مقدس رات میں پروردگار عالم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ دیکھو ہمارا اور آپ کا رب کائنات رب ذوالجلال خدائے قدوس فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ کسی رات میں بھی قرآن کا نزول ہو سکتا تھا، لیکن لیلۃ القدر کو قدر دینا مقصود تھا، لیلۃ القدر کو شرف دینا مقصود تھا، لیلۃ القدر کو کرامت دینا مقصود تھا۔ اس لیے اس ذو قدر کتاب کو جو ذو قدر پیغمبر پر ذو قدر فرشتے کے ذریعے ذو قدر امت کو عطا فرمایا تاکہ لیلۃ القدر بھی مشرف ہو جائے، امت بھی مشرف ہو جائے، اور رسول تو مشرف ہے ہی۔ اس لیے لیلۃ القدر سے خالق کائنات نے قرآن کے قدر سے اس شب کو اس رات کو بھی مشرف فرمایا، عزت عطا فرمایا، اور قرآن کے نزول کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو بھی عزت عطا فرمایا، اپنی امت کی قدر کو بڑھایا۔ قدر کے معنی ہوتے ہیں احترام کے، قدر کے معنی ہوتے ہیں مرتبہ کے، مقام کے۔ اپنی امت، اپنے پیارے حبیب کی امت کے مقام کو لیلۃ القدر سے اتنا بڑھا دیا کہ اور امت کے لوگ ہزاروں سال عبادت کرتے رہیں، ریاضت کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، وہ مرتبہ نہیں مل سکتا جو لیلۃ القدر کی رات میں، لیلۃ القدر میں امت محمدیہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر کے دعا کرے، مناجات کرے، نماز پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، تلاوت قرآن پاک پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے۔ وہ برکت عطا فرماتا ہے کہ ہزاروں مہینوں کی رات میں کوئی اپنے سر کو پٹکتا رہے، سر کو سجدے میں رکھتا رہے، وہ شرف نہیں مل سکتا، وہ قدر نہیں مل سکتا جو لیلۃ القدر میں پروردگار عالم اپنی محبوب کی امت کو عطا فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ پھر لیلۃ القدر کی قدر کی جائے، پھر نہ لیلۃ القدر کے شرف کو احترام و استقبال کے ساتھ مشرف کیا جائے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ۔ اللہ اللہ، اس مقدس رات میں فرشتے والروح، روح سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ جبریل امی، تو کہ تمام فرشتوں کی روح اور جان ہے، ان کو روح الامی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ والروح، فرشتوں کو جبریل امی کی قیادت میں، ان کی پیشوائی میں، ان کی سیادت میں، ان کے لیڈرشپ میں رب تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ آج تمہیں آسمان پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہیں آسمان پہ قیام کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہیں ملائے اعلیٰ پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ، اتر جاؤ زمین کے چپے چپے پر، جہاں بھی میرے محبوب کا کوئی امتی بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یا کسی بھی جگہ پر میرے ذکر میں مصروف ہو، اسے مجھے میری سلامتی پہنچا دو۔ قسمت پر فخر کرو،
قسمت پہ ناز کرو. رب نے کرم فرمایا, قرآن کو عطا فرمایا, لیلۃ القدر کو عطا فرمایا. فرشتوں کے ساتھ ساتھ جبریل آئے اور جبریل نے اللہ تعالیٰ کا پیغام عطا فرمایا, تم پر سلامتی ہو, تم پر سلامتی ہو, تم پر سلامتی ہو. حدیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا, جب لیلۃ القدر ہوتی ہے, نزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکہ, جبریل امی فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے ساتھ آسمان دنیا سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں, یہاں تک کہ جس سے چاہتے ہیں تو مصافحہ بھی کرتے ہیں. یہی وہ گھڑی تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا. صحابہ چونکہ متوالے تھے, دیوانے تھے, اور صحابہ کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں, چاہے وہ رمضان کے حوالے سے ہو, تراویح کے حوالے سے ہو, اعتکاف کے حوالے سے ہو, تو یقین جانو کہ پوری دنیا میں جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک قائم رہے گی, پوری دنیا میں اولین و آخرین میں صحابہ جیسا عمل امتوں میں کسی کا عمل نہیں مل سکتا. وہ ایسے اجلے دل کے لوگ تھے اور ایسے پیارے حبیب کی صحبت سے فیض یافتہ تھے کہ ان کا جمال, ان کی سیرت, ان کا کردار لوگوں کے سامنے اگر آ جائے تو دنیا کی ساری تاریکی اور ظلمت دور ہو جائے. اللہ کے پیارے حبیب کی صحبت کی برکت نے ان کو کتنا ممتاز فرما دیا تھا. صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں, اس کی جستجو میں اپنے کمروں کو, اپنے آپ کو مستعد اور تیار کر لیا کرتے تھے, اور آقا ان کو ہدایت بھی فرماتے تھے, میرے صحابہ تلاش کرو, تلاش کرو, تلاش کرو. جس پہ کرم فرماتے, کرم ہوتا تو تعین بھی فرما دیتے, لیکن اللہ کے پیارے حبیب نے اس کی تعین کو فکس, جو ڈیٹ تھا اس کو 1 سال کے لیے اللہ کے پیارے حبیب سے اٹھا لیا گیا اور پیارے حبیب کو بتا دیا گیا. لیکن اتنا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب سید کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو معلوم تھا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. کیوں نہ معلوم ہو, بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم نے بھی اس کو روایت کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کرے, نماز پڑھے, ریاضت کرے, دعا کرے, مناجات کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے ساری گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جس کو یہ پیغام ملا ہو, جس کو یہ مژدہ ملا ہو, جس کو یہ خوشخبری اور بشارت ملی ہو, وہ کیسے لیلۃ القدر کو ضائع کر سکتا ہے. سیدہ عائشہ پکار اٹھیں, سرتاج میرے آقا, ساری کائنات کے داتا, سید الرسل والمرسلین, اے میرے آقا, اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں کیا پڑھوں. میرے آقا فرماتے ہیں, عائشہ لیلۃ القدر اگر تم کو ملے تو پڑھ لیا کرو, بتا دو امت کو, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم. یہ وہ دعائے جامع ہے کہ اس کے پڑھنے سے لیلۃ القدر کی برکت ملتی ہے. یہ نماز, یہ صلاۃ, یہ تسبیح, یہ ساری چیزیں آپ اندازہ کرو کہ مختصر سے عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کو کتنا کرم فرمایا کہ ایک رات اگر کسی کو لیلۃ القدر مل جائے تو سبحان اللہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے, اور اگر اس کو اپنی زندگی میں کئی لیلۃ القدر مل جائے تو سوچو کل قیامت کے دن اس کے نام اعمال کی جگمگاہٹ کا کیا کہنا, پیارے آقا کی رحمت کا کیا کہنا. اس لیے اپنی خوش نصیبی کو بارگاہ مولا میں اس تصور کے ساتھ ہم سیہکار ہیں, گنہگار ہیں, رب نے نعمت عطا فرمائی, اگر ہم اس نعمت کی قدر کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں تو رب عطا فرماتا ہے. میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ نعمت تو موجود ہے, لیکن نعمت کی اگر قدر نہ ہو تو اس سے بڑھ کر کے محرومی اور کوئی نہیں ہو سکتی. نعمت تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اگر ہم اس کی قدر نہ کر سکیں, اس کو حاصل نہ کر سکیں تو اس سے بڑھ کر کے محرومی کیا ہوگی. اس لیے دوستو, یہ اللہ رب العزت کی شان کریمی ہے. میں اپنی آخری بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو, اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے کہ اپنے مخلوقات میں یکساں سب کو نہیں بنایا, ایک سب کو نہیں بنایا, کچھ نہ کچھ تفاوت ہے, تفاضل ہے, ایک دوسرے پر دوسرے کو فضیلت ہے. مخلوقات میں دیکھو جانوروں کو, جہاں شیر ہے ہاتھی جیسا بڑا گراڈیل جانور, وہیں رب تبارک و تعالیٰ انہی مخلوقات جانوروں میں ہرن اور بکری جیسے نازک جانوروں کو بھی پیدا کیا. اسی طرح سے دوستو آپ دیکھو, پروردگار عالم نے تمام
مہینوں کو پیدا فرمایا مہینے کے اعتبار سے، ہر مہینے اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں، لیکن رمضان کی کیا بات ہے، رمضان کو فضیلت عطا فرمایا۔ اسی طرح سے رب تبارک و تعالیٰ نے وقتوں کو پیدا فرمایا، لیکن وقتوں میں بعض اوقات ایسے ہیں کہ آپ دعا کر لیں آپ کی دعا مقبول ہو جائے۔ دنوں کو پیدا فرمایا، لیکن جمعہ کی جو فضیلت ہے وہ اور دنوں کو کہاں حاصل ہے۔ اسی طرح سے مکان میں بھی تفاضل ہے، زمان میں بھی تفاضل ہے، مہینے میں بھی ایک دوسرے مہینے پر فضیلت ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے بعض راتوں کو راتوں پہ فضیلت دی ہے، تمام راتوں میں 5 راتوں کو فضیلت دی ہے، شب عرفہ کو فضیلت دیا ہے، شب عید کو فضیلت دیا ہے، شب عید الاضحیٰ کو فضیلت دیا ہے، شب برات کو فضیلت دیا ہے، اور ان میں تمام میں اللہ اکبر اللہ نے لیلۃ القدر کو فضیلت دیا ہے۔ اور اب ایمان کی بات سنو کہ ان تمام راتوں میں میلاد مصطفیٰ کی رات کو سب راتوں پہ فضیلت عطا فرمایا ہے، تاکہ کل مجھ پر کوئی الزام نہ کر سکے مولانا آپ نے متن کہہ دیا، شرح اس نے نہیں کیا تھا۔ یہ سارے متن ہیں، یہ ساری راتوں کی فضیلت اسی رات کا صدقہ ہے جسے شب میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں ہیں، تو لیلۃ القدر کو تمام راتوں میں فضیلت یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے اب یہ ہے نعمت ہے، ہم اس کو حاصل کریں، کوشش کریں، محنت کریں، غور آپ کرو۔ اللہ نے رمضان عطا فرمایا، اب زندگی میں یہ وفا ہو یا نہ ہو، ملے یا نہ ملے، کس کو معلوم ہے؟ کس کو یہ معلوم ہے کہ پھر آنے والے سال آپ کو تراویح میں قرآن پڑھنا نصیب ہوگا کہ نہیں نصیب ہوگا؟ میں کس کا نام لوں، کس کے نام کو چھوڑوں؟ ترجیح بلا مرجع لازم آئے گا۔ میں کسی کے نام کو نہیں لیتا، نہ کسی کا ذکر کرتا، میں مطلق کہتا ہوں کتنے نوجوان تھے، کتنے بوڑھے تھے، کتنے جماعت کی صفوں میں تھے، آج آسودہ خاک قبرستان میں ہیں۔ یہی حال ہمارا اور آپ کا بھی ہوگا، نہ کوئی ہمیشہ کے لیے آیا ہے نہ ہمیشہ رہے گا۔ بس یہ سمجھو کہ زندگی کا جو بھی وقت ملا ہے وہ غنیمت ہے۔ کسے معلوم کہ پھر آنے والے سال قرآن کو سننا نصیب ہوگا کہ نہیں نصیب ہوگا، لیلۃ القدر ملے گی کہ نہیں ملے گی، اعتکاف ملے گا کہ نہیں ملے گا، فطور و سحور کے یہ ایام مقدسات اور یہ اوقات مستحبات ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے تو کیوں نہ ہم ان وقتوں کی قدر کرو۔ آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں محاسبہ نفس کرو، رب نے تو نے اپنے انعام سے یہ سارا کرم تو عطا فرمایا، اے پروردگار عالم تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں، تیری رحمت بے قرار کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اگر خامی ہے، کمی ہے، نقص ہے، عیب ہے تو ہمارے سوال کا ہے، ہمارے دامن کا ہے، ہمارے کردار کا ہے، ہمارے عمل کا ہے۔ تیری رحمت تو وسیع اور تیری رحمت تو محیط ہے۔ اے پروردگار عالم اگر ہم کسی چیز کو نہ پا سکیں یہ ہمارا قصور ہے، لیکن اے پروردگار عالم ہم اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے نقص اور عیب کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات کا ضرور سوال کرتے ہیں تیرے ان محبوب بندوں کا صدقہ جن کی عبادتوں کو تو نے قبول کیا، جن کی تراویحوں کو تو نے قبول کیا، جن کی تراویحوں میں تلاوت قرآن کو قبول کیا، جن کے اوقات الصلاۃ کو قبول کیا، اے پروردگار عالم ان تیرے محبوب بندوں کا صدقہ تو بھی ہم نکموں کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے پروردگار عالم ہم کسی لائق اور ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا کوئی بھی نام اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں، لیکن اے رب تیرے حبیب کے زلف عنبری کا صدقہ تو توفیق عطا فرما دے۔ رمضان تو رحمتوں لے کر کے آیا تھا، اگر حاصل نہ کر سکے ہم قصوروار ہیں، لیکن اے رب تو اتنا وسیع رحمت والا ہے کہ قصور واروں کو بھی عطا کرتا ہے۔ اے پروردگار عالم تیری بارگاہ امیدگاہ ہے، اگر تیری بارگاہ سے کچھ نہ ملے تو یہ ہماری نا امیدی ہوگی۔ رب تیرے دربار میں آنے والا تیرا یہ وعدہ ہے جو تجھ سے مانگتا ہے تو اسے مایوس نہیں کرتا، ہم مایوسیوں کے شکار نہیں ہیں۔ رب تبارک و تعالی تو کرم فرما دے، سب کے روزوں کو قبول فرما لے، سب کی نمازوں کو قبول فرما لے، سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے، سب کے صلات و تسبیح کو قبول فرما لے، سب کی تلاوت قرآن پاک کو قبول فرما لے، سب کے اعمال کو قبول فرما لے۔ اور اے پروردگار عالم اگر زندگی وفا کرے تو ایمان کے ساتھ یہی ذوق سلامت رہے، یہی شوق سلامت رہے، یہی جذبہ باقی رہے، یہی ترنگ باقی رہے، یہی والہانہ جذبات ہماری زندگی کے لیے مہمیز ہوں، ہماری زندگی کے لیے قوت ہوں، ہماری زندگی کے لیے اسپیٹ ہوں، ہماری زندگی کے لیے اسپیٹ
ہوں، ہماری زندگی کے لیے طاقت و توانائی ہوں۔ اے رب ہم سب شرمسار ہیں، گنہگار ہیں، تیری بارگاہ میں رمضان کی مقبول راتوں کا صدقہ، لیلۃ القدر کا صدقہ، تیرے محبوب پر نازل ہونے والی کتاب مبین اور رحمت الہی کا صدقہ، سب کی نمازوں کو، عبادتوں کو، اور اس عظیم الشان جشن نزول قرآن کے اس جشن میں بیٹھنے والے تمام تیرے بندوں کی دعائیں جو تیری بارگاہ میں پہنچ رہی ہیں، اپنے محبوب کے صدقے میں اسے قبول فرما لے۔ ہم میں نہ جانے کتنے بیمار ہیں، اے اللہ ان بیماریوں کو تو بیماروں کو شفا دے دے۔ کتنے پیارے، کتنے لوگوں کے عزیز بچھڑ گئے، یا اللہ ان کی قبروں پر رحمت کی بارش فرما دے۔ اے اللہ کتنے لوگوں کے بچے بیمار ہیں، اے اللہ جن جن بھائیوں نے اور جن جن عزیزوں نے، احباب نے دعا کی درخواست کی ہے، تیرے بارگاہ میں ہم سب کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ ان کی مرادوں کو تو پورا فرما دے۔ اور اے پروردگار عالم، محض تیرے فضل سے میں صرف اظہار نعمت کے لیے یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں ان میں تقریباً اب جوان زیادہ ہیں، نوجوان اس سے تھوڑا سا کم ہیں، اور جو اب ڈھلتی ہوئی عمر کو آ گئے ہیں وہ بہت کم رہ گئے ہیں۔ اس جماعت کے سلسلے میں دوستو، ہمارے جن بزرگوں نے، جن بھائیوں نے تعاون کیا ہے، محض اس کا مقصد تھا کہ اس دیار غیر میں ایک دین کا قلعہ ہو، ایک ایسا سینٹر ہو، ایک ایسا مرکز ہو، ایک ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جس سے دین کی خدمت ہو۔ اسی لیے حضرت قائد اہل سنت علیہ رحمۃ الرضوان نے اس مسجد کا نام طیبہ رکھا۔ یہ ایسے ہی نہیں حضرت نے رکھا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ طیبہ میں بیٹھ کر کے ہم طیبہ کی بہاروں کو پائیں، طیبہ میں بیٹھ کر کے ہم گنبد خضرا کی چھاؤں کی اس چھنک اور اس تنک اور اس سبز روشنی کو محسوس کریں جو مدینہ طیبہ سے ساری کائنات میں برستی ہے اور جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سب کے دل کو چمکاتے ہیں، خانہ خدا میں بھی وہ رحمت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ جگمگاتے رہے۔ اس کی بڑی ضروریات ہیں۔ مختصر سے وقت میں صرف میں یہ اپیل اور گزارش کروں گا کہ آپ نے پچھلے زمانے میں بھی ہماری اپیلوں پر، ہماری گزارش پر، اس مسجد کے سلسلے میں آپ نے ہمیشہ اپنے دامن کو کشادہ رکھا، آپ نے اپنے جذبات خیر کو بہت ہی وسیع پیمانے پہ سر فرمایا۔ آج کی اس مقدس رات میں بھی میں گزارش کروں گا کہ اس مسجد کی جو ضروریات ہیں، اور ان ضروریات میں جو حاجی صاحب کے کہنے کے مطابق، بستور کے کہنے کے مطابق جو قرض ہے، اس مسجد پہ جو سارا معاملہ ہے، وہ بھی اس مسجد کے لیے بہت ہی اہم بات ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے آپ تمامی حضرات دامے درمے قدمے سخنے جتنا بھی ہو سکے تعاون کریں، اس لیے کہ آپ اس لیلۃ القدر میں ایک دیں گے تو نہ جانے کتنے ہزاروں نعمتوں سے اللہ عطا فرمائے گا، اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ اور آپ دیتے رہے تو وہ دینا مقبول تو ہے، لیکن آج کی رات کا عطا کرنا، آج کی رات کا کچھ دینا بڑا بابرکت ہوگا۔ اس لیے اس بابرکت رات کی عظمت کے تصدق سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے لوگ بھائی آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ جتنا ہو سکے دل کھول کر کے دامے درمے قدمے سخنے تعاون فرمائیں تاکہ یہ دین کا مرکز قائم رہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا کہ اس ملک میں جتنی بھی مسجدیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو آباد رکھے، اور جامعہ کو بھی رب تبارک و تعالیٰ آباد فرمائے، قائم و دائم فرمائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد فرمائے۔ یہ میری گزارش ہے، یہ میری اپیل ہے کہ آپ پوری تندہی کے ساتھ دل کھول کر کے دیکھیے، کوئی جبر نہیں، کسی کا حق تلف نہ ہونے پائے۔ راہ خدا میں دینے سے کم نہیں ہوتا، راہ خدا میں آپ جتنا دیں گے خالق کائنات اس سے کہیں گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ کوئی دے کر کے دے، کوئی دے کر کے دیکھے رب کتنا کرم فرماتا ہے، کتنا عطا فرماتا ہے۔ آپ دل کھول کر کے بارگاہ مولا میں مسجد کی خدمت کے لیے، مسجد کے تعاون کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے آپ دامے درمے قدمے سخنے تعاون فرمائیں اور عند اللہ ماجور ہوں۔ رب تبارک و تعالی دونوں جہاں کی رحمتیں اور برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و صحبہ وسلم ابدا سرمدا۔ انہی کلمات کے ساتھ ساتھ میں پھر آپ سے دعا کی گزارش کرتا ہوں، آپ ہم سبوں کے لیے بھی دعا کریں کہ رب تبارک و تعالی ہم سبوں کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم اپنا فضل فرمائے۔ جب تک یہ آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں، نوشاد آ رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں دو چند کوپر پڑھیں گے۔ آپ جب تک جو ہے آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ آپ بڑی محبت کے ساتھ، کوئی بھی بھائی چھوٹنے نہ پائیں۔ دیکھیے کسی پہ جبر نہیں ہے، کسی کا حق آپ تلف نہ کریں۔ ماں باپ کا اگر پہلا حق ہے تو پہلے ان کی خدمت کی جائے گی، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی اکراہ کے۔ آپ
رضا الہی کے لیے، خالصتاً لوجہ الکریم اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ گھرے اللہ کے خانے خدا کی خدمت کریں گے، اللہ آپ کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ درود شریف پڑھیں جب تک کہ ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھ دو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آخری ہے روز دل غمناک مضطر جان ہے، آخری روزے ہے دل غمناک مضطر جان ہے، آخری روزے ہے دل غمناک مضطر جان ہے، حسرتا اب چل دیا رمضان ہے، حسرتا اب چل دیا رمضان ہے، افسردہ روح و جان ہے، دل بڑا بے چین ہے، افسردہ روح و جان ہے، صلاۃ و سلام کے بعد مختصر سی دعا ہوگی اور پھر خصوصی دعا انشاءاللہ ذکر میں ہوگی، لیکن اتنی بات یاد کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی قاری صاحب کو، یعنی جو آج کی یہ محفل ہے، قاری صاحب تو ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن آج کی اس محفل کے تعلق سے قاری صاحب کو آج ہی الوداع کہنا ہے۔ آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ، مصافحے کے ساتھ، محبت کے ساتھ قاری صاحب سے مصافحہ کریں اور پھر دعا لیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آقا بگری ہم سب کی بنا دو، اور میری آقا شکل نورانی دکھا دو، اور ہمارے زلفیں سنا دو، اور میرے آقا اب
السلام عليك يا رسول الله. الفاتحة إلى حضرة الروح النبي الكريم. اللهم صل على حبيبنا وطبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إلهي نجنا من كل هم وغم بجاه المصطفى مولى الجميع. رب هب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالبقي. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. دل مارا کن مستقیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم روزوں کو قبول فرما. لیلۃ القدر کی برکتیں عطا فرما. قرآن کی تلاوت و سماعت کو قبول فرما. یا اللہ سب کی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ آج کی مقدس شب میں جو تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس سے حصے وافر عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو کریم ہے کرم فرما. سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اور اے پروردگار عالم طیبہ میں کھڑے ہو کر تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں جو صلاۃ و سلام پیش کیا گیا طیبہ کے والی گنبد خضرا کے مکی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب کے صلاۃ و سلام کو قبول فرما. پروردگار عالم رحمت و نور کی جو بارش ہو رہی ہے اس سے دلوں کو معمور اور منور فرما. پروردگار عالم ہمارے بیماروں کو تو شفا دے. پریشانیوں سے نجات عطا فرما. مشکلات کو حل فرما. وباؤں بلاؤں سے محفوظ و مامون فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو کریم ہے سب کے حال زار پہ کرم فرما. بے نمازوں کو نمازی بنا. بے روزوں کو روزوں کی لذت عطا فرما اور سب کے روزوں کو قبول فرما. صلاۃ التسبیح صلاۃ التراویح قیام اللیل افطار السحور ساری عبادات رمضانیہ کو قبول فرما کر تقوی کی توفیق عطا فرما اور تقوی کی دولت عطا فرما. یا اللہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما. اے رب یہاں جتنے بھی مسلمان یا جہاں بھی مسلمان ہیں غائب ہیں حاضر ہیں سب پر اپنا فضل فرما. جو تیرے ذکر میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے ذکروں کو قبول فرما. جو یہاں ذکر کر رہے ہیں تیری یاد میں ہیں اور جو اپنے گھروں میں تیری یاد میں ہیں یا اللہ جہاں بھی تیرے بندے اور بندیاں محو عبادت ہیں جبریل امی کی برکتیں اور ان کی سلامتی سب کو عطا فرما. یا اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرما اور لیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ رزق حلال میں برکتیں عطا فرما. روزی روزگار میں وسعتیں عطا فرما. دین پر استقامت عطا فرما. مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم فرما. یا اللہ تو نوجوانوں کی حفاظت فرما. پروردگار عالم اپنے محبوب کی امتیوں کی حفاظت فرما. اے رب قدیر مسجدوں کی حفاظت فرما. طیبہ کی حفاظت فرما. علماء مشائخ ائمہ کرام حفاظ کرام قراء تمام دین کے خادمین مؤذنین سب پر اپنا فضل فرما. دین کی خدمت میں جو منتظمین دستور اور جتنے بھی مقتدی نمازی ہیں سب پر اپنا فضل فرما کر پروردگار عالم ایمان کی دولت لازوال سے مالا مال فرما. یا اللہ عالم اسلام میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں حال ہیں ان مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما. پروردگار عالم پاکستان میں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ان کے حال زار پہ رحم فرما کرم فرما اور ان کی حفاظت فرما. حفاظت کے سامان عطا فرما اور مہیا فرما. عالم اسلام کے چپے چپے میں جہاں بھی تیرے بندے پروردگار عالم ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں سب کو تو محفوظ فرما. سب کی حفاظت فرما. مسجد حرم اور مسجد نبوی کی برکتیں عطا فرما. حرمین طیبین زاد اللہ شرفہما مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی رحمتیں نازل فرما. وہاں کی زیارت بار بار نصیب فرما اور لیلۃ القدر کو یا اللہ قبول فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار نہ ہوں تجھ سے مایوس امیدوار برحمتک یا ارحم الراحمین. قاری صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ.